اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رسول اللہ کی زندگی کے حالات کیسے گزرے ہجرت کے بعد، اس سلسلے میں ایک ویڈیو شروع کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ہے عمر بن سعدی کا قصہ ہے۔ اس میں بنو نذیر بنو خریطہ سے بلا لحاظ شرافت کہیں بہتر تھے۔ بنو نذیر جو یہودیوں کا جو گروہ تھا، وہ بنی خریطہ کے حساب سے شرافت میں کہیں تھوڑے بہتر تھے۔ مدینے سے ان کا نکالا جانا مسلمانوں کے خلاف ان کی ہنگامی سازشوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ یہودیوں کو جو مدینے سے نکالے تھے، مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ بہت سازشاں کر رہے تھے، اس لیے یہ لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ اور پھر جب وہاں سے نکل کر دوسری جگہ یہ لوگ جا کے آباد ہوئے تو اسلام کے خلاف ان کی ضد کی وجہ سے ان کی بستی کو خدا نے کھنڈرات میں تبدیل کر کے انہیں اہل بصیرت کے لیے وجہ عبرت بنا دیا۔ انہوں نے جا کے دوسری جگہ جہاں بسے تھے، وہاں پہ جو جا کے پھر مسلمانوں کے خلاف سازشاں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرا، ان کے اوپر عذاب لا کے ان کی بستی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے۔ آخرکار ان کی نگاہوں کے سامنے اسلام اور اللہ کے رسول کی وہ حقیقت آ ہی گئی جس کا ذکر وہ تورات میں پڑھ چکے تھے۔ واقعی کہتے ہیں کہ جب بنو نذیر مدینے سے نکلے اور اس کے بعد مسلمانوں سے بلا وجہ دشمنی رکھنے اور ان سے خامخواہ جنگ کی وجہ سے ان کی بستی کا جو حال ہوا، اسے ایک دفعہ عمرو بن سعدی نے ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور جب وہ وہاں سے آگے بڑھ کر بنو خریطہ کی بستی میں پہنچے تو اس بستی کے لوگ یہودی عبادت گاہ میں تھے۔ چنانچہ عمر بن سعدی نے عبادت گاہ کا ناخوذ بجا دیا، یعنی وہ ان لوگوں کے پاس انٹر ہونے کے واسطے ناخوذ تھا وہاں پہ، جیسا کرسچنس کے پاس گھنٹے رہتے بجانے کے، ویسا ان کا ناخوذ تھا۔ وہ انٹر ہونے کے لیے انہوں نے ناخوذ بجا دیا، جسے سن کر لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان میں سے زبیر بن باتا کی نظر جب عمر بن سعدی پر پڑی تو وہ بولا، ارے ابو سعید، تم آج یہاں کہاں؟ آج تک کہاں تھے؟ زبیر بن باتا کی حیرت میں سوال کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ پہلے کبھی اپنی بستی سے اتنے دن غیر حاضر نہیں رہا تھا۔ عمر بن سعدی نے زبیر بن باتا کو جواب دیا، میں یہاں سے اتنے عرصے باہر رہنے کی وجہ تو تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا، پہلے یہ سنو کہ میں نے آج یہاں آتے ہوئے جو عبرت آموز چیز دیکھی ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زبیر بن باتا نے پوچھا، وہ کیا؟ تو عمرو بن سعدی نے کہا، اپنے رشتہ دار اور دوست بنو نذیر کے ویران مکان جن کی کسی دریچے سے اب تک کوئی متنفس جھانکتا نظر نہیں آتا، یعنی وہاں پہ اتنا ویرانی ہے کہ کوئی متنفس یعنی کوئی سانس لینے والا انسان وہاں پہ نظر نہیں، جھانکتے تک نظر نہیں آتا۔ مدینے سے نکلنے سے پہلے بھی وہ کافی خوشحال تھے، لیکن اپنی اس نئی بستی میں تو ان کی شان و شوکت، ثروت و عمارت و جاہ و حشم کا کوئی اندازہ تک نہیں لگا سکتا تھا، لیکن آج ان کی وہی شاندار بستی کسی خرابے یا کھنڈر سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد عمرو بن سعدی نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے پہلے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تھی،
پھر اس نئی بستی میں آباد ہو کر بھی وہ ان کی مخالفت اور ہمیشہ ان سے جنگ پر تیار رہتے تھے، کمر بستہ رہتے تھے، حالانکہ جہاں تک وہ میرے مطالعے یعنی میری نالج کا تعلق ہے، میں نے ان کے بارے میں بشارت صاف پڑھی ہے، یعنی ان کے بارے میں نے بشارت پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ تم اپنے سب سے بڑے یہودی عالموں ابن حیان، ابو عمیر اور ابن حراج سے پوچھ سکتے ہو۔ یہاں بیت المقدس سے علوم یہودیہ میں منتہی ہو کر لوٹے ہیں، یعنی یہ لوگ جو نا بیت المقدس سے یہاں پہ جو آئے ہیں لوگ فل نالج لے کے آئے ہیں، یہ جو عالمہ ہے۔ ان سے پہلے بھی ہمارے پاس کچھ بڑے راہب بھی جو اب یہاں پہ دفن ہے یہی کہتے تھے۔ چنانچہ میرے خیال میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر تباہی سے بچنا ہے تو ہم کو جلدی کرنا چاہیے۔ ابن باتا بولا، ہاں میں نے بھی کتاب باتاس میں محمد کی تعریف پڑھی ہے۔ عمرو بن سعد کی یہ بات سن کر کعب بن اسد نے کہا، پھر اے عبد الرحمن تمہیں محمد کی اتباع سے کس نے روکا ہے؟ محمد کو فالو کرنے سے صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں کس نے روکا ہے؟ عمرو بن سعید سعدی نے جواب دیا، اے کعب تم نے، کیونکہ ہم لوگوں میں اب تو تورات کی تعلیمات سے قطع نظر صرف تمہاری چلتی ہے، یعنی یہ کعب جو ہے اس کی چلتی ہے۔ وہ بولا کہ تو نے روک رکھا ہے، جو بات تم کہتے ہو سب لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ غزوہ بنی لحان، یعنی مسلمانوں کے کئی غزوے ہوئے، جس میں جو بڑے بڑے غزوے ہیں وہ لوگوں کی نظر میں ہے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، بس چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوئے۔ اس میں سے ایک غزوہ ہے بنی لحان کا۔ غزوہ بنی لحان کے بارے میں بیہقی نے اپنی کتاب دلائل میں تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ابن اسحاق نے ہشام کی طرح اس کے متعلق بتایا کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ غزوہ خندق جب ہوئی تھی، اور واقع بنی خریطہ کے بعد یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ اس کے وقوع پذیر کی ہجرت کے 2 سال بعد جمادی الاول کے مہینے میں بیان کیا گیا یہ واقعہ۔ حافظ بیہقی کہتے ہیں کہ خبیب اور ان کے ساتھیوں کو بنی لحان میں پیش آنے والے واقعات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کی گو شمالی کے لیے وہاں کا قصد فرمایا تھا۔ یہ رسول اللہ ان لوگوں کو تبلیغ کرنے، ان کو اللہ کے بارے میں انفارم کرنے کے لیے وہاں کا ارادہ کرے، یہ علاقے کا۔ بیہقی مزید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ کا ارادہ بنی لحان کے علاقے میں جانے کا نہیں ہے، شام کا رستہ اختیار کیا تھا، شام کی طرف نکلے تھے، کیونکہ آپ قریش کو اس کی خبر ہونا نہیں چاہتے تھے، یعنی ڈائریکٹلی رسول اللہ جو نا بنی لحان کی طرف جا رہے بول کے قریش کو کوئی انفارم کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو رسول اللہ کیا کرے، ادھر سے پھر کے شام کے راستے سے ادھر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن جب آپ شام کے راستے سے مڑ کر بنی لحان کی حدود میں پہنچے تو اس قبیلے کے لوگ پناہ لینے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ رسول اللہ سے ڈر کے لوگ بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسخان کی طرف سے بنی لحان تشریف لے جاتے تو قریش سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ کی قیادت میں مکے کا ارادہ کیا ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اسخان کا علاقہ تھا اس کا طرف گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 200 مجاہدین تھے۔ اسخان پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا فرمائی، یعنی خوف کی نماز جو ہوتی ہے نا وہ ادا فرمائی، اور 200 سواروں کو آگے روانہ فرمایا جو قرال غمیم تک جا کر واپس آئے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کا ایک گروپ خالد بن ولید کی سرکردی میں وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے غسان میں۔ امام احمد عبدالرزاق نوری کی زبانی اور ابن عیاش کے حوالوں سے بیان کرتے کہ آخر ذکر راویوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یعنی انہوں خود ابن عیاش جو نا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسخان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد نماز عصر مسلمانوں نے آپ کی امامت میں اور آپ ہی کے حکم سے اس طرح ادا کی کہ نمازیوں کی دو جماعتیں اس طرح الگ الگ کی گئیں کہ ایک جماعت نے پہلے نصف آدھی نماز پڑھی اور دوسری جماعت پہلی جماعت کو پروٹیکشن دینے کے لیے الگ کھڑی رہی، اور جب پہلی جماعت نماز سے فارغ ہو گئی تو دوسری جماعت نماز کے لیے اس کی جگہ آ گئی، اور پہلی جماعت نماز کی ادائیگی تک اس دوسری جماعت کی حفاظت کرتے رہی۔ یہی بات دوسری بار بھی کی گئی۔ یوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں جماعتوں کو پوری نماز کے لیے باری باری امامت رسول اللہ خود کرے۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ نماز ادا فرمائی، ایک بار اسخان اور دوسری مرتبہ بنی سلیم میں ادا فرمائی تھی اس سے پہلے، اور پہلی نماز ظہر کے وقت یہ آیت اتری تھی وَإِذْ كُنْتُ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یعنی یہ صحیحین کی روایت سے ثابت ہے کہ یہ نماز جس صلاۃ الخوف یا صلاۃ الحرب کہا جاتا ہے، جنگ کی نماز یا خوف کی نماز، غزوہ خندق اور غزوہ خیبر میں بھی اسی طرح ادا کی گئی تھی، جسے دیکھ کر مشرکین نے کہا تھا ان لوگوں کو نماز تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مندرجہ بالا حکم جو آیت آئی اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نمازوں کا ذکر کیا ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس طرح نماز ظہر نماز عصر کی ادائی کا حکم غزوہ خیبر کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ تاہم راویوں کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس نماز کی مشروطیت کا حکم اللہ کی طرف سے اسخان ہی میں آیا تھا۔ خالد بن ولید اس نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی نماز مسلمانوں کو پہلی بار اسخان میں پڑھتے دیکھا تھا، اور وہ وہیں مکے کے کچھ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ شاید نماز تو انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ بہرکیف ہم صلاۃ الخوف یعنی یا صلاۃ الحرب کی مشروطیت یعنی اس کے کنڈیشن پر انشاءاللہ آگے چل کر اپن تفصیلی بات کریں گے، اس بارے میں بتاؤں گا میں۔